بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور اگر ہم اس کے شان نزول یا اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی، یعنی کہ وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کی قید سے آزاد کروایا تھا، کیونکہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا تھا اور ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ظالم انسان کے چنگل سے چھڑایا تھا، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سمیت دیگر 7 جو تھے غلاموں کو بھی مختلف جو ظالم ان کے آقا تھے ان کی قید سے آزاد کروایا تھا۔ تو سورہ لیل کی کچھ آیات تو اس وقت نازل ہوئی، باقی آیات جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیناریو میں نازل ہوئی۔ وہ بخل کے بارے میں ہے، بخل کے بارے میں جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے، اور اسی طرح جو لوگ اپنا مال پاک کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری ہے، اور پھر اسی طرح آخر میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واللیل یعنی کہ رات کی قسم، اذا یغشا جب وہ ڈھانک لے، یعنی قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، والنہار اور دن کی، اذا جب، تجلی وہ روشن ہو، اور یعنی دن کی قسم جب وہ روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، وما اور جو، خلق اس نے پیدا کیا، الذکر نر، والانثی اور مادہ، اور یعنی کہ اس کی قسم کا ورڈ یہاں یوز نہیں کیا گیا، لیکن اس کے معنی ہے کہ یعنی کہ اس کے جو اس نے پیدا کیے، کیا پیدا کیے، یعنی کہ 2 کیٹیگریز، نر اور مادہ۔ ان سعیکم لشتی، ان بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتی مختلف، یعنی کہ تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، چنانچہ یعنی کہ تمہاری کوشش کے مطابق ہی تم کو ریوارڈ ملے گا۔ اب اس کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو پیچھے اگر ہم آیات کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یعنی کہ جس طرح دنیا میں رات، دن، نر اور مادہ مختلف متضاد چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں، تو اسی طرح جیسے یہ ہے کہ تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اعمال اور تمہارے کوشش بھی اکارڈنگ ٹو یور اون نیچر، اکارڈنگ ٹو یور اون پرسنالٹی، وہ بھی مختلف اور متضاد ہیں، اور پھر ان اعمال کے مطابق ہی انسان کو اسی طرح کے ثمرات و نتائج ملتے ہیں، اسی طرح کے اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى سو جس نے دیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری اختیار کی، تو یہاں پہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى سو جس نے دیا، جو کیا دیا، مطلب کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی کہ سو جس نے دیا یعنی کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کی۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ اور سچ جانا، بالحسنى اچھی بات کو، اور یعنی کہ سچ جانا بھلی بات کو، یعنی کہ جو سچائی کی بات ہے، جو دین حق یعنی کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور اس نے دین حق کی بات کو سچ جانا، اسے بھلا جانا، اور پھر اس سچ کو اس نے آگے پھیلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ پس ہم عنقریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی، یعنی کہ اٹ مینس کہ اس کو ہم عنقریب آسانی پہنچا دیں گے، اور اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں گے، یعنی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ پرہیزگار ہے اور دل میں خدا سے ڈرتا ہے اور اسلام کی بھلی باتوں کو سچ جانتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی وعید کو صحیح سمجھتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا جو انجام ہوگا اور وہ انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا، اور اسی آسانی اور راحت کا نام جو ہے وہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
و اما اور جو من بخیلا جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ رہا، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا، یعنی کہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کیا، ٹھیک ہے، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا بلکہ وہ اس کو جمع کر کر کے رکھتا رہا، جس نے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری نہ کیا حالانکہ اس کے پاس ایکسٹرا مال تھا، اور وہ بالکل اس نے اللہ کے حکام کو اگنور کیا، ان سے بالکل بے پرواہ رہا، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا، بالحسنہ اچھی بات کو، یعنی کہ جھوٹ جانا بھلی بات کو، یعنی کہ اس کے پاس جو اللہ کا دین حق آیا تھا اس نے اس کو جھوٹ جانا، اس نے اس کے اوپر بلیف ہی نہیں کیا، اور اس کے علاوہ اس نے مال میں بھی بخل کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ پس ہم عنقریب اسے آسان کر دیں گے، کیا آسان کر دیں گے؟ لِلْعُسْرَى دشواری اور سختی، یعنی کہ ہم اس کو سہج پہنچا دیں گے سختی میں، یعنی کہ اس انسان کا انجام جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جس نے اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کیا، جس نے اللہ کی بتائی ہوئی سچ بات کو جھوٹ سمجھا، اس اللہ کے حکام کو اگنور کیا، ان سے بے پرواہ رہا، تو ایسے انسان کو کا جو انجام ہوگا نا، تو اس کا انجام نہایت ہی تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، اور اس انجام کی طرف پہنچانے میں اس کو لیے آسانی کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کو نیکی کی توفیق جو ہے وہ اس سے چھین لی جائے گی، اور اس کا جو دل ہوگا نا وہ روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، اس کی وجہ یہ کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ کے وعدے کو اس نے جھوٹ جانا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَى، وما یغنی اور نہ فائدہ دے گا عنہ مالہ اس کو اس کا مال، اذا جب تردہ وہ نیچے گرے گا، یعنی کہ کام نہ آئے گا اس کا مال اس کو جب وہ گھڑے میں گرے گا، یعنی کہ جس شخص کو اپنی دولت کے اوپر بہت زیادہ گمان ہے، جس کو اپنی دولت کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے اور وہ اس سے کچھ بھی خرید سکتا ہے، تو یہ انسان آخرت کی طرف سے بے پرواہ ہو رہا ہے، تو اس وقت اس عذاب الہی سے اس انسان کو اس کا مال ہرگز نہ بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، ان بے شک علینا ہم پر، یعنی کہ ہمارا ذمہ ہے، للہدی البتہ راہ دکھانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راہ سجا دینا، راہ دکھانا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، وَإِنَّ اور بے شک لنا ہمارے لیے ہے، للآخرۃ آخرت، والاولی اور دنیا، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں سمجھا دیا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی راہ سمجھا دی ہے، اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے یا گویا آخرت بھلائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اگر تو وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا تو آخرت میں اس کا انجام بھلا ہوگا اور اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان کر دیا جائے گا، اور اگر وہ برائی کے راستے پہ چلے گا، خود بائی چوائس برائی کے راستے پہ چلے گا، تو اس کا انجام برا ہوگا اور اس پہ چلنا پھر اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو زبردستی، یعنی کہ دین اسلام کسی آدمی کو زبردستی نیک یا بد بننے پہ مجبور نہیں کرتا، بلکہ اسلام انسان کو دو راستے کلیئرلی دکھا دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے، اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے یا غلط راستے پہ۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نَارًا تَلَظَّىٰ بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی کہ میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو فور گرانٹیڈ لیں گے، نیکی کے راستے پہ نہیں چلیں گے، اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کریں گے، تو ان کو یہ واضح وعید سنا دی گئی ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور یہاں پر ابو جہل کی طرف بھی ریفرنس، اس اکارڈنگ ٹو دیٹ سیناریو ابو جہل کی طرف بھی ریفرنس ہے کہ اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لا يصلاها الا الاشقى، لا نہ یصلاها داخل ہوگا، الا الاشقى مگر بدبخت، یعنی کہ اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے، جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہاں پہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو سچ نہیں سمجھتے اور اسے روگردانی کرتے ہیں۔
الذی کذب وتولی، الذی کذب جس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا. اگین وہی بات ریپیٹ ہے کہ جس نے جھٹلایا، جس نے جھوٹ جانا اللہ کے احکام کو اور اس سے منہ پھیر لیا، یعنی کہ اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا اور اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات، اس کے اوپر بلیف ہی نہیں کیا. یعنی کہ ایسا انسان ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے گھڑے میں گرے گا جس سے اس کو کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس جہنم کے گھڑے سے بچائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا. کون بچا لیا جائے گا؟ الاتقا، یعنی کہ الاتقا بڑا پرہیزگار. اور اس جہنم کے گڑھے سے کون بچے گا؟ کس کو بچا لیا جائے گا؟ اور ان قریب اس کو بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو بڑا ڈرنے والا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے پہ چلنے کو چوز کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے پہ جم جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس جہنم کے گڑھے کی یا اس برے انجام کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی اور ان کو صاف صاف جہنم سے بچا لیا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، الذی یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکی پاک کرنے کو. یعنی کہ جو اپنا جو دیتا ہے اپنا مال دل کو پاک کرنے کو. یعنی کہ دل یعنی کہ نفس. اب انسان کا نفس جب انسان کے پاس اس کا جو مال ہوتا ہے، انسان کا نفس اس کو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ کہیں یہ بھی خرچ کر دیا تو اپنے لیے کیا بچے گا، اور اگر یہ خرچ کر دیا تو گویا یہ کم ہو جائے گا. تو جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اپنے نفس کے اگینسٹ جا کے، تو اس کا جو اس کے دل سے بخل نکلتا ہے اور اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مال بغیر کسی دکھاوے اور نمود نمائش کے خرچ کیا جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وما اور نہیں، لِأَحَدٍ کسی کے لیے، عِندَهُ اس پر، من نعمت نعمت احسان سے، تو جزا بدلہ دی جائے گی. یعنی اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے. یعنی کہ جب کوئی انسان اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس بندے کا میرے اوپر احسان تھا، جیسے میرے اوپر احسان کیا تو میں نے اب اس کو احسان ریٹرن کرنا ہے. نہیں، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ مگر چاہیے کہ، وجہ ربہ اپنے رب کی رضا، الْأَعْلَىٰ بلند و برتر. یعنی کہ یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں کہ اپنے رب کی رضا جو سب سے برتر ہے اس کو حاصل کیا جائے. یعنی کہ کیا چاہیے انسان کی چاہت، کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی چاہت اپنے رب کی رضا ہونی چاہیے جو بلند و برتر ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، يَرْضَىٰ راضی ہوگا، اور ان قریب اور آگے وہ راضی ہوگا. یعنی کہ ان قریب اس کو راضی کر دیا جائے گا. یعنی اس کا انجام نیکوکاروں جیسا ہوگا. اس کو اس سب مال خرچ کرنے کے بدلے میں، اللہ کے راستے پہ چلنے کے بدلے میں، اللہ کے احکام کو سچ جان کر ان پر عمل کرنے کے بدلے میں اس کو جنت جیسی آسانی اور جنت جیسی نعمت عطا کی جائے گی، اور جہنم جیسی مشکل سے اس کو بچا لیا جائے گا. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ خرچ کرنے سے کسی جو مخلوق ہے نا اس کے احسان کا بدلہ اتارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خالص رضائے الہی کی طلب اور دیدار الہی کی تمنا میں گھر بار لوٹا رہا ہے تو وہ اطمینان رکھے کہ اس کو ضرور خوش کر دیا جائے گا اور اس کی تمنا ضرور پوری ہوگی. یعنی کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگرچہ مضمون آیات کا عام لیکن روایت کثیر شاہد ہیں کہ ان آخری آیات کا نزول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوا، اور یہ بہت بڑی دلیل ان کی فضیلت و برتری کی ہے. ذہن نصیب اس بندے کے جس کے اتقا ہونے کی تصدیق آسمان سے ہو. یعنی کہ جیسے شروع میں بتایا گیا تھا کہ جو سورۃ اللیل ہے، اس کی کچھ آیات حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نے جب حضرت ابو بلال رضی اللہ عنہ اور ان سمیت دیگر 7 غلاموں کو آزاد فرمایا تھا تو ان کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، اور اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کی یہ آیات کھلی دلیل ہیں. فی الحقیقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ بشارت بھی جس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ بھی آگے آ رہی ہے کہ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی کہ سورۃ دہا میں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی کہ ہاں آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ اس سے
راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب ہم سورہ لیل کے مضامین کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے، جس میں ہے کہ واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا یعنی رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے، دین والنہار اذا تجلی اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی اور اس کی جو اس نے پیدا کی ہے نر اور مادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں پیدا کی اور ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں پیدا کر کے اس دنیا کو حسن بخشا۔ ان سعیکم لشتی اور تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، یعنی کہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈفرینٹ متضاد چیزیں پیدا کی، اس طرح دنیا میں ہر انسان کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے، تو ہر انسان اپنی نیچر کے اکارڈنگلی مختلف اعمال کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا، یعنی کہ جس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، اس نے پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور سچی اور سچ جانا بھلی بات کو، یعنی کہ اللہ کے احکام کے اوپر بلیو کیا، اس کو سچ جانا اور اس کو آگے پھیلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں، یعنی کہ ان قریب ہم اسے آسان کر دیں گے، اس کے لیے نیکی پر چلنا بھی آسان کر دیں گے اور اس کا انجام بھی آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اور جو یعنی کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، یعنی کہ جس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ نہ کیا اور اللہ کے احکام کو اگنور کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے بھلی بات کو جو اللہ کی طرف سے دین حق تھا اس کو جھوٹ جانا، اس پہ بلیف ہی نہیں کیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پس ان قریب ہم اسے آسان کر دیں گے، کیا آسان کر دیں گے؟ اس کے لیے دشواری اور سختی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور نہ فائدہ دے گا اس کو اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا، یعنی کہ جب وہ جہنم کے گھڑے میں گرے گا تو اس کو اس وقت اس کا مال نہ بچا سکے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ سمجھا دینا، یعنی کہ نیکی اور برائی کا راستہ اس میں ڈفرینشیٹ کر دینا ہمارے ذمے ہے، اور کسی انسان پر کوئی زبردستی نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ نیک راستے پر چلتا ہے یا غلط راستے پہ۔ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا، یعنی کہ آخرت اور دنیا دونوں جگہوں کو ڈفرینشیٹ کر دیا گیا کہ کس طرح سے دنیا کے اعمال آخرت کو افیکٹ کریں گے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں نارن تلظیٰ ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يصلاها الا الاشقى یعنی کہ اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے، یعنی کہ بہت بد نصیب ہوگا وہ انسان جو جہنم کے گھڑے میں گرے گا، اللہ ہمیں سے بچائے۔ الذی کذب وتولی اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسیجنبها الاتقی اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا کون؟ بڑا پرہیزگار۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی الذی یؤتی یعنی کہ جو دیتا ہے اپنا مال دل کو اپنے نفس کو یا اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا وہ بدلہ دے، بلکہ وہ محض اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی مگر چاہیے کہ وہ اس کی دل میں کس چیز کی چاہت ہو؟ اپنے رب کی رضا بلند و برتر۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ اور ان قریب وہ راضی ہوگا۔ گویا کہ اگر ہم سورہ لیل کو وائنڈ اپ کریں، اس کو سمرائز کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کچھ اپوزٹ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے ان کی قسم اٹھاتا ہے، ان کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے تھرو بہت ہی خوبصورتی سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ انسان بھی اسی طرح سے ڈفرینٹ نیچرز کے ایک دوسرے کے متضاد فطرت کے اوپر متضاد نیچر کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں، تو وہ اپنی ول اور اپنی نیچر کے اکارڈنگلی ان کے بھی اعمال ڈفرینٹ طرح کے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا انجام بھی آسان کر دیا جاتا ہے جو جنت کی صورت میں اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو جھوٹ جانتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ مال جو ہے نا اس کے دل میں وہ لالچ بڑھتی جاتی ہے اور اینڈ آف دا ڈے وہ انسان جہنم کے گھڑے میں جا کر گرتا ہے اور وہاں پر اس کا وہ مال بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ اور پھر اگین دوبارہ سے خرچ کرنے والوں کی خوبی بیان فرمائی گئی ہے
کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ان کے اوپر کسی کا احسان ہوتا ہے، بلکہ وہ محض اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف جا کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں کہ جیسے دنیا میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کو آخرت میں راضی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو مال کی حرص سے بچا کر رکھے، اور سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچا کے رکھے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اس جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا، ان کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیکی کے راستے کو آسان ترین کر دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔